بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ نماز فجر میں ایک بار یہ صورت پڑھتا ہے، اس کے بدلے 500 قرآن اور 1000 حج جتنا ثواب۔ وہ انسان کبھی اپنی زندگی میں پریشانیاں نہیں دیکھتا۔ محترم ناظرین، ایک ایسا صورت جس کے پڑھنے سے انسان کو یعنی مسلمان بندہ کو اتنی نیکیاں اور اجر و ثواب ملتا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بخاری کتاب فضل القرآن حدیث نمبر 215۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں امامت کرتے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ کوئی سورت نماز میں پڑھنا چاہتے تو اسے پڑھتے، لیکن اس سورت سے پہلے قل هو اللہ احد پوری پڑھتے، اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے۔ وہ ایسا ہر رکعت میں کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے اس بارے میں بات کیا اور کہا، آپ یہ سورت کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسرے سورت بھی پڑھتے ہیں، تو آپ یا تو صرف اسی کو پڑھیں یا اسے چھوڑ دیں اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ انہوں نے جواب دیا، میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ لوگ پسند کریں کہ میں اسے پڑھنے کی ساتھ ساتھ امامت کروں تو امامت کروں گا، اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ امامت کرنا نہیں کرتے تو میں امامت چھوڑ دوں گا۔ اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کو اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور ناپسند کرتے تھے کہ ان کے علاوہ اور کوئی امامت کرے۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تمہارے ساتھی جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے اور تمہیں کیا چیز اس پر ابھار رہی ہے؟ کیا تم ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ کریم کی صفات کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ترمذی کتاب فضائل القرآن میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سے محبت یہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ کتاب الفضائل حدیث موجود ہے۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جو شخص 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے، اور جو شخص 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سے محل پالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل القرآن میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے پاس 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ جائے پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا، تو اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ترمذی کتاب فضائل القرآن میں
یہ حدیث موجود ہے۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ فرما لے کہ جب نماز فجر کے لیے کھڑے ہو جائے تو سنت نماز میں فاتحہ کے بعد یہ سورت، جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اس طرح نماز کرنے کے بعد جو بھی مانگو گے اللہ خوشی سے دیتے ہیں۔ یہ عمل جس مقصد کے لیے کر لے، چاہے وہ کامیابی کا ہو، شادی کے لیے ہو، رزق میں برکت کے لیے، اولاد کے لیے، پریشانی اور آفتوں سے نجات کے لیے، بہترین رشتہ پانے کے لیے، اپنی مرحومین والدین بہن بھائی کے لیے، ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے، الغرض ہر مقصد ہر حاجت کے لیے مجرب ترین عمل۔ اب کتنے دن یہ عمل کر لیں؟ معزز ناظرین، جب بھی نماز فجر پڑھنی ہو تو یہ عمل ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ اس مکمل قرآن اور 1000 حج جتنا ثواب ملے گا۔ ایسا عمل نہ کسی سے سنا ہوگا اور نہ کسی نے بتایا ہوگا، بس عمل یقین کے ساتھ شروع کر لے، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابیاں پاؤں گے۔ ایسا عمل پھر کبھی نہیں ملے گا، بس وظیفہ یقین کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اگر دولت چاہتے ہو تو دولت ملے گا، اگر شادی کے لیے کوشاں ہے تو انشاءاللہ بندوبست ہوگی، غیب سے انتظام ہوگا۔ بس سورہ اخلاص پڑھیں کم از کم روزانہ 200 مرتبہ، بخت آپ پر عاشق و دیوانہ ہو جائے گی۔ زندگی بدلنے والی چوٹی وظیفہ کر لے، انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے، والدین کا خصوصی خیال رکھے، قرآن کریم کے روزانہ تلاوت کرے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، دوسرے کے حقوق کا خصوصی خیال رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔